بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ایک نصرانی غلام حضرت عداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکے والوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ طائف کے چودھریوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لینی پڑی۔ قریش مکہ کے ایک سردار ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ غلام عداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً میں نصرانی یعنی عیسائی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح حضرت یونس علیہ السلام بن متی پیدا ہوئے۔ تو عداس نے کہا، یونس بن متی کو آپ نے کیسے پہچانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ بھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ جب غلام عداس واپس لوٹا تو کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور آخرکار ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے حضور کے مقابلے میں نکلے تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر ایک ٹیلہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ وہاں سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک کر کہا کہ وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے ہم بغل گیر ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی اور انہیں جہنم میں جانے کی جلدی تھی، اور عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدم بدر کی شہادت، اور آخرکار آپ نے وہاں شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین.